اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او کما قال جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، پچھلے دنوں یاسین نامی ایک آدمی نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور داماد پیغمبر، بلکہ یوں کہوں دوہرے داماد پیغمبر ہم زلف حیدر جامع القرآن شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان ابن عفان۔ اور کون عثمان ابن عفان؟ کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کے اوپر اگر دشمن نقطہ اعتراض بلند کرے تو رب العالمین ان کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے قرآن کے اندر آیات مبارکہ نازل فرماتا ہے۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت تیمم نازل فرمائی ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس عثمان سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، وہ عثمان ابن عفان، کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک اور آمین کہنے کے بعد ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، خلوتوں اور جلوتوں میں، جنگ ہو یا امن کے معاملات ہوں، حضرت عثمان ابن عفان حضور کا ساتھ دیتے ہوئے، چاہے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خریدنا پڑے تو حضرت عثمان ابن عفان سبقت لے جاتے ہیں، اگر مسلمانوں کے لیے مسجد کی توسیع کا معاملہ ہو تو حضرت عثمان ابن عفان کی رقم وہاں پر سامنے آتی ہے، مسلمانوں کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر مال خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو حضرت عثمان ابن عفان بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح وہاں پر اعلان فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے، کوئی عمل بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ عثمان ابن عفان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نہیں، دوسرے نہیں، تیسرے خلیفہ اور شہید شہر نبی حضرت عثمان ابن عفان، ان کی شان میں اس شخص کی گستاخی کی میں انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور حکومت وقت اور اداروں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے اشخاص کو قرار واقعی سزا دی جائے، وگرنہ اس مرتبہ تو مذمت کی جا رہی ہے، نیکسٹ ٹائم ایسے اشخاص کی مرمت بھی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا پیار، اپنے محبوب کے اصحاب کی الفت، حضور کی اہل بیت اطہار کی مودت اور حضور کے ہر نسبت کا پیار، احترام اور عقیدت اور محبت مجھ اور آپ کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔